مکہ پاک میں ایک شخص تھا جو 60 ایئرز تک، 60 سال تک اس طرح عبادت کرتا رہا کہ دن میں طواف کرتا، رات کو تلاوت قرآن کرتا، اور 60 سال تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ مکہ پاک کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ 60 سال کی ایسی عبادت میں کتنی نیکیاں اس شخص نے کمائی ہوں گی۔ لیکن ہوا یہ کہ اس 60 سال تک عبادت کرنے والے شخص کا ایک اور دوست تھا، اور وہ دوست کسی ٹریول پر جا رہا تھا۔ اس نے سوچا اتنا نیک آدمی ہے، اپنی ایک امانت اس کے پاس رکھوا دی، اور وہ امانت تھی 10,000 درہم۔ اس زمانے میں بڑی رقم تھی۔ ٹریول پر چلا گیا، واپس آیا تو اس دوران اس نیک شخص کا جو 60 ایئرز سے مکے میں عبادت کر رہا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب دوست پریشان، اتنی بڑی رقم ہے، انتقال بندے کا ہو گیا، پیسے کہاں ہیں؟ اس کے گھر والوں سے پوچھا، انہیں بھی پتا نہیں تھا۔ بڑا پریشان تھا یہ شخص، اور اب یہ مکہ مکرمہ کے اسکالرز کے پاس، فقہائے مکہ کے پاس گیا کہ حضور ایسا ماجرا ہو گیا ہے، میری ایک بڑی اماؤنٹ تھی ایک ایسے نیک شخص کے پاس میں نے رکھوائی، مگر وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو مکہ شریف کے فقہا نے کہا کہ ایسا کرو، چونکہ تم بتاتے ہو بڑا نیک تھا، تو نیک لوگوں کی روحیں مرنے کے بعد، جنت میں جانے والوں کی روحیں بیر زمزم پر، یعنی زمزم کے کنویں پر جمع ہوتی ہیں۔ تو تم ایسا کرو کہ رات کی آدھی رات گزرنے کے بعد آخری پہر میں وہاں جا کر آواز لگانا اس شخص کو، اگر اس کی روح وہاں ہوئی تو وہ تمہیں جواب دے گا۔ یہ شخص وہاں پہنچا، جا کر اس نے آواز لگائی، nobody answered there، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر بزرگوں کے پاس آیا کہ حضور کوئی جواب نہیں ہے، میری رقم کا کیا ہوگا؟ فرمایا اب ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ وہ شخص کہیں جہنمیوں کے ساتھ نہ ہو، اسے عذاب نہ دیا جا رہا ہو۔ یمن میں ایک کنواں ہے جسے بیر برہوت کہتے ہیں، وہاں آدھی رات کو جا کر آواز لگاؤ، اگر اس کے گناہوں کے سبب اسے سزا ہو رہی ہے تو اس کی روح وہاں موجود ہو سکتی ہے۔ ٹریول کیا، اماؤنٹ بڑی تھی نا، سفر کر کے وہاں گیا اور جا کر اس نے وہاں آواز لگائی۔ اب جب وہاں آواز لگائی تو وہاں سے اس نیک شخص کی، جو بظاہر نیک تھا، 60 ایئرز تک عبادتیں کی تھی، اس نے رپلائی دیا کہ ہاں میں یہاں ہوں۔ اس نے کہا میری رقم کہاں ہے؟ اس بندے نے بتایا کہ میرے گھر میں فلاں جگہ میں نے دفن کی ہے، جا کے نکال لو۔ اب یہ جو دوست تھا جس نے یہ آواز دی تھی، یہ کہنے لگا کہ تم تو بڑے نیک تھے، تم یہاں کہاں پر؟ تمہارا شمار تو نیک لوگوں میں ہوتا تھا، یہ عذاب پانے والوں کے ساتھ تمہاری روح کیوں موجود ہے؟ اب اس شخص نے جو رپلائی دیا وہ بڑا دردناک اور سبق آموز ہے، جو آج میرا ٹاپک بھی ہے، کہ وہ شخص کہتا ہے جس نے 60 سال مکہ پاک میں دن رات عبادت کی، کہ ماجرا یہ ہے کہ میری ایک معذور بہن تھی، میں عبادت تو اللہ کی بڑی کیا کرتا تھا مگر اپنی بہن کا خیال نہیں رکھتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حق کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے مجھے یہ سزا دی کہ میرے 60 سال کے اعمال برباد کر دیے۔ اب چونکہ جس نے یہ مکالمہ کیا تھا وہ دوست تھا، پہلے تو جا کر اپنی رقم نکالی، رقم بھی اسے مل گئی، مگر دوستی کا حق یوں ادا کیا کہ اس بندے کی بہن کے پاس، معذور بہن کے پاس بھی گیا، جا کر اسے کچھ تحائف دیے اور کہا کہ اپنے بھائی کو معاف کر دو، وہ دنیا سے جانے کے بعد تکلیف میں مبتلا ہے۔ بہن تو بہن ہوتی ہے، اس نے اپنے بھائی کے حق معاف کر دیے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ پھر بیر زمزم پر گیا، وہاں جا کر اس نے آواز لگائی تو اس شخص کی روح نے وہاں جواب دیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے، چونکہ میری بہن نے مجھے معاف کر دیا، رب نے بھی میرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ناظرین، بظاہر تو یہ ایک واقعہ ہے، اللہ جسے چاہے یہ قدرت کے راز دکھا دے، لیکن ہمیں اس سے لیسن یہ لینا ہے کہ کیا ہمارے بہن بھائی، ہمارے ماں باپ، ہمارے گھر والے ہم سے خوش ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ سارا جہان خوش ہے، سارے محلے میں بڑی عزت ہے، کاروبار کرنے والے میں بڑا خوش اخلاق سیلز مین کہتے ہیں، مگر گھر والے ہماری بد اخلاقی سے پریشان ہیں، ہم ان کا خیال نہیں رکھتے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں؟